أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. انتہائی عزت کے لائق معزز سامعین، آج کی اس ملاقات میں سب سے قبل ان احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں جو محض اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً بہت ہی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس پرفتن دور میں انسان کے دل میں اللہ رب العزت یہ بات ڈال دیں کہ کچھ نہ کچھ وقت میرے لیے تو وقف کرنا چاہیے، مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو لگانا چاہیے۔ یہ اتنی سعادت والی اور قیمتی گھڑیاں ہیں۔ امام عطاء الخراسانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے رہتا ہے جب تک اسے یہ محسوس نہ ہو جائے کہ مجھے میرے خالق نے آج معاف کر دیا ہے۔ یہی نہیں، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی سیرت تو پڑھیے، کہا کرتے تھے خصوصاً اعتکاف کرنے والوں کو کہ اے معتکف، تیرا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے اور تجھے یہ راتیں یہ دن دو اعتبار سے اس قدر محنت کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ تجھے پتہ ہی نہ لگے کہ میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یا اس کے مقابلے میں دنیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اے معتکف، تو نے اس اعتبار سے کثرت سے محنت کرنا ہے کہ لیلۃ القدر تجھے حاصل ہو جائے، اور دوسری محنت اس اعتبار سے کثرت سے ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ شدت سے احساس پیدا ہونا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ مبارک ہو، آخری اعتکاف ہو، آخری راتیں ہوں، دوبارہ اللہ رب العزت یہ موقع دیکھنے کو نصیب نہ فرمائے۔ اس اعتبار سے انسان کو کثرت کے ساتھ محنت کرنا چاہیے، اور اس روح زمین پر آج سے ان معتکف حضرات سے بڑھ کر کوئی بھی معزز انسان نہیں ہو سکتا کہ جس نے سب کچھ لوٹا کر اللہ رب العزت کی محبت کو قبول کیا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مساجد کا رخ کیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ ان ایام میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً ان ایام کو جس انداز میں گزارنا چاہیے، ہم بڑی ہی سستی، غفلت اور لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا اعتکاف کیا، جناب فاطمہ و جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب مساجد کا رخ کیا
اعتکاف کی نیت سے ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی۔ یہی نہیں، امام صالح بن عثیمین رحمہ اللہ آخری اشرا جیسے ہی شروع ہوتا، اتنی سخت عبادت، رات بھر جاگنا، اللہ کو راضی کرنا، قیام، شاگرد بتلایا کرتے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا رات کے پچھلے پہر سائل کا فون آتا سوال پوچھنے کی نیت سے، نیند کی شدت کی وجہ سے اور آخرت کے غم کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا کہ فون ہاتھوں سے گر جاتا، دوبارہ اٹھاتے، دوبارہ سوال پوچھتے اور پھر اس کا جواب دیتے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی محاسبہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ ہم نے بھی ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا، اور خواتین بھی ساری ساری رات سو کر یا باتوں کے اندر گزارنے کی بجائے صحابیات کی سیرت پڑھیں کہ صحابیات نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اعتکاف کیا تھا تو ان کی کیا حالت ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں آج سب کچھ چھوڑ کر ہم ہاتھ جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن نہیں دیکھتے کہ اعتکاف ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ عبادت اللہ رب العزت نے کیوں خاص مقرر کی ہے۔ تو اس حوالے سے کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں، تمہیداً چند ایک باتیں کرنا مقصود تھیں۔ اب اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ 23ویں پارے کی تلاوت نماز تراویح کے اندر چل رہی تھی، جس کا آغاز سورہ یاسین سے ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر سورہ یاسین کے حوالے سے ایک خاص سوچ، سٹرکچر ہمارے ذہنوں میں جو موجود ہے کہ قبرستان میں اس کی تلاوت کرنا، یا جب کوئی وفات پا جائے اس کے جانے کے 40 ایام کے بعد اس تلاوت کا اہتمام کرنا، مساجد سے چند طلباء کو اکٹھے کیا جائے اور ان کے ہاتھوں میں سورہ یاسین پکڑا دی جائے اور اجتماعی تلاوت کا اہتمام کرنا، خصوصاً پاکستان کے اندر جو یہ سلسلہ پایا جاتا ہے، احادیث کی روشنی میں جب اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قطعاً ایسی چیز ہمیں احادیث کے ذخیرے میں نہیں ملتی، جبکہ اس کی فضیلت میں 5 احادیث منقول ہیں، اور پانچوں کی پانچوں احادیث ہی سخت ترین ضعیف ہیں۔ کسی بھی حدیث کے اندر کوئی بھی درجہ ایسا موجود نہیں روات کے اعتبار سے کہ انسان اس کو کہے یا ائمہ میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ روایت ٹھیک ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی فضیلت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان کسی بھی رات میں اس سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو 10 پاروں کے برابر اجر نصیب فرماتے ہیں۔ یقیناً احادیث تو موجود ہیں، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ ان کی تحقیق سے یہ پانچوں کی پانچوں احادیث صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی۔ البتہ اس سورہ یاسین کا مقام، اس کی شان اس اعتبار سے تو نمایاں ہی ہے، جس طرح بقیہ قرآن مجید کا مقام ہے، اس کی عزت ہے، اس کی شان ہے، اسی طرح سورہ یاسین کا بھی مقام اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن کا مقاصد بتائے ہیں۔
لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید فرقان حمید آپ پر نازل کیا گیا اس لیے تاکہ آپ اس کلام کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، جہنم والے راستے سے نکال کر جنت والے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ یہی سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی طرف یکے بعد دیگرے 2 انبیاء بھیجے، لیکن قوم کی بدقسمتی، ایک نبی آیا، اس کی دعوت کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، تنگ کیا، پریشان کیا۔ دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے، تبلیغ کے انداز کو اور احسن طریقے میں پیش کرنے کے لیے اسی بستی کے اندر ایک اور نبی کی اللہ رب العزت نے تقرری کی تاکہ یہ دعوت کا میدان وسیع ہو جائے، لوگ مجھ سے ڈر جائیں، نبی پر ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دونوں انبیاء کی موجودگی میں بھی نتیجہ وہی نکلا کہ کوئی بھی کسی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں تک وہ کہنے پہ مجبور تھے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ تو نبی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح آپ کھانا پینا اور اسی طرح ضروریات زندگی ہماری ہی طرح ہیں، نبی آپ کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ انبیاء کہتے رہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اے اللہ کے بندو، ہم اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، جتنے بھی احکامات ہم لے کر آئے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اب آخری بات یہ ہے کہ ہمارا کام آپ تک پہنچانا تھا، آپ تک اطلاع دینا تھا، لیکن اب آپ اس تعلیمات پر عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ اتنے ہی کلمات کہنے تھے، چند اوباش لوگ اکٹھے ہوئے، قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کہنے لگے بظاہر تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ ہم آپ کے پیچھے چند نوجوان لگا دیں اور پتھروں کے ساتھ آپ کو سنگسار کر دیں، لیکن اس سے قبل آپ کی بہتری اسی بات کے اندر ہے کہ آپ یہ زمین چھوڑ کر، یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے اس بستی کے واقعے کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قوم کے ساتھ بھلائی اس قدر تھی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اسی بستی کے اندر ایک تیسرے نبی کو بھیجا تاکہ یہ تینوں انبیاء مل کر کوئی کام کر سکیں، لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں۔ کہنا اور تھا، کرنا اور تھا۔ اللہ رب العزت کے یہ تینوں انبیاء جب میدان میں نکلے، نتیجہ وہی نکلا، قوم کے لوگ دعوت کو ماننے کے لیے انکاری ہیں، تسلیم کرنے کے لیے انکاری ہیں۔ اچانک ایک دوسری بستی میں یہ آواز پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی بستی کے اندر 3 انبیاء اکٹھے لوگوں کو دعوت دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بستی سے نکلتا ہے، انبیاء کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر ان کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں کیا وجہ ہے کہ ایسے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور نہ ہی وہ تم سے کسی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی بھی وظیفے کا مطالبہ نہیں کرتے، اس کے باوجود تم لوگ ان نبیوں کی باتوں کو ماننے سے کیوں انکاری ہو؟ اس بستی والے کی یہ بات سننی ہی تھی۔ غصہ اس قدر آیا کہ اس بستی کے نوجوان کو فوراً اسی وقت قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نوجوان پیش ہوتا ہے، دین کی حفاظت کی بنیاد پر، جہاد کی بنیاد پر، اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے
اللہ رب العزت نے جب اس بستی کے نوجوان کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، سوال و کتاب کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ رب العزت نے اس بستی کے نوجوان کو صرف اسی بات پر معاف کر دیا کیونکہ اس نے نبیوں کی مدد کرنے کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کی نیت سے، کلمہ توحید کی نیت سے قدم بڑھایا تھا۔ اللہ رب العزت کو وہ ادا اس قدر پیاری اور خوبصورت لگی، اللہ رب العزت نے اس بستی کے نوجوان کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور جنت میں جا کر پھر وہی حسرت کر رہا ہے، اپنے قوم کے بارے میں ہمدردی پھر جاگ اٹھتی ہے اور سوچتا ہے کہ کاش کوئی ایسا ذریعہ بن جائے، دنیا والوں کو، میری بستی والوں کے پتہ چل جائے کہ میرے اس عمل کی بنیاد پر، ان نبیوں کی دعوت کو تسلیم کرنے پر اللہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اگر وہ یہ بات ان تک یہ پہنچ جائے، تسلیم کر لیں، تو ہو سکتا ہے وہ بستی والے بھی کل قیامت کے دن نجات حاصل کر لیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر پیغام یہ ہے کہ اہل ایمان، نبی آ گئے، تعلیمات آ گئی، قرآن آ گیا، احکامات آ گئے، تفسیر آ گئی، آداب آ گئے، اخلاق آ گئے، رسومات جتنی بھی تھی ساری کی ساری نصوص کے ذریعے بیان کر دی گئی، لیکن ان احکامات شرعیہ پر اگر عمل نہیں کرتے تو یہ تمہاری کمزوری ہے، تمہاری کمزوری ہے۔ لیکن اگر تم ان باتوں کو تسلیم کر لیتے ہو، محنت کرتے رہتے ہو، کوشش میں لگے رہتے ہو، تو ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اسی بستی کے نوجوان کی طرح اللہ رب العزت آپ پر بھی کرم فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، جنت کا وارث بنا دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر سورۃ الصافات کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عین اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے جب مشرکین نے یہ اعتراض کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی خصوصاً فکر دلایا کرتے تھے تو یہ تمسخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خالق، وہ مالک ہمیں زندہ کرے، اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی موضوع یہ رکھا اور ان لوگوں کو دلائل پہ دلائل دیتے رہے کہ کون ہے وہ ذات جو آپ کو پہلے تخلیق کرنے پر قادر تھی، دنیا کے اندر تم آئے، کس بنیاد پر آئے، کیسے آئے، کون لے کر آیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو ذات پہلی دفعہ آپ کو دنیا کے اندر بھیجنے پر قادر تھی، وہی ذات اب دوبارہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے بھی وہی ذات قادر ہے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ ان مشرکین مکہ کو جب بھی آخرت کی فکر دلائی جاتی، مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سزا بھی بتا دی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ آج محشر کا میدان ہے، مجرموں کو آواز دی جائے گی، الگ الگ ہو جاؤ، اپنی صفوں کے اندر شامل ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور کہا جائے گا بنی آدم، کیا دنیا کے اندر ہم نے سختی کے ساتھ تمہیں نہیں کہا تھا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دنیا کے اندر بھی دشمن ہے، آخرت کے اندر بھی نجات کے اعتبار سے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کی کثرت کے ساتھ تائید موجود ہے کہ اہل ایمان دنیا کے اندر یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس اعتبار سے نمایاں ہیں، عارضی ہیں، لیکن جو انسان ان رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے
اور اپنے آپ کو دین کی حفاظت میں رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر پھر 5 انبیاء کے مفصل تذکرے کیے کہ ان انبیاء نے بھی ہماری تعلیمات کو تسلیم کیا، ان پر بھی مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون سی آزمائش نہیں آئی، باپ کو چھوڑ دیا اسی توحید کی خاطر، علاقہ چھوڑ دیا اسی توحید کی خاطر۔ جناب یونس علیہ السلام قوم سے سختی کے ساتھ ناراض ہوئے اور سمندر کی طرف سفر کے لیے نکلتے ہیں، ایک اور پریشانی آ جاتی ہے، سمندر کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش بیماری کے سلسلے میں آئی، اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد سوالیہ انداز میں پوچھا کہ بتلاؤ تو صحیح، وہ نبی اگر سچے نہیں تھے، جب ان پر مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، تو پھر کون تھی وہ ذات جس نے ان نبیوں کو ان آزمائشوں سے نکال کر آسانیوں والا راستہ فراہم کیا تھا؟ امت کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اگر دین کو قبول کرنے میں آپ پر مشقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ بسا اوقات یہ مشقت، یہ مصیبت آپ کے لیے بطور امتحان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جانچے تو صحیح کون ہے وہ شخص جو میرے لیے خالص ہے اور کون ہے جو کسی اور کے لیے خالص ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء کی دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قرآن مجید اور احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، اس تمام ذخیرے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔